السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلوچستان میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ مینڈیٹ چوروں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، الیکشن چوروں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، پھر جنہوں نے الیکشن چوری میں سہولت کاری کی ان کے لیے بھی یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ عمران خان ایک واضح لائن دے چکے ہیں، واضح پالیسی اختیار کر چکے ہیں۔ آخری گروپ عید سے پہلے جو ان سے ملا اس میں جو کچھ کہا گیا، عمران خان نے اس کو یکسر مسترد کر دیا اور کہا کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اس بارے میں سوچنے کو تیار نہیں ہوں۔ جو پیغام لائے ہیں ان کو میں خود ہی جواب دے لوں گا، آپ تشریف لے جائیں، آپ کے پیغام کا بہت بہت شکریہ۔ تو وہ چلے گئے واپس، اور اس کے بعد عمران خان نے پیغام دے دیا سیدھا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو، اور ان کو کہا کہ مجھے پتہ ہے یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ کی ایما پر ہو رہا ہے، آپ کی مرضی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں ٹوٹ جاؤں، جبکہ میں ٹوٹنے کو تیار نہیں ہوں، نہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں۔ آپ نے جو کرنا ہے کر لیا، میں اپنے اصولی موقف پر قائم ہوں۔ اس کے بعد عمران خان اور شاہ محمود قریشی پہ سختیاں ڈبل کر دی گئیں۔ مہر بانو قریشی اور زین قریشی نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو عید کی نماز ادا نہیں کرنے دی گئی۔ اس سے مجھے ناظرین کرام وہ فرعونیت اور نمرودیت یاد آ گئی۔ ہمارا مذہب اسلام تو اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ایون کسی غیر مسلم کو بھی ان کی عبادت سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو عید کی نماز ان کو پڑھنے نہیں دی، پھر ایک غلط اور جھوٹی خبر چلوائی گئی، باقاعدہ ٹی وی چینلز کو کہا گیا کہ آپ اس خبر کو پھیلا دیں کہ عمران خان نے عید کی نماز ادا کی جیل حکام کے ساتھ، جبکہ وہ جھوٹی خبر تھی۔ اب عمران خان ایک میسیج دے چکے ہیں۔ اس وقت عمران خان اور تحریک انصاف اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ کافی جماعتیں ہیں، کم از کم 5 جماعتیں ان کے ساتھ مل چکی ہیں، جبکہ جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان اکیلا ہے، اب عمران خان اکیلا نہیں ہے بلکہ ایک نئی تحریک کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ تحریک بحالی جمہوریت، آپ نے نام سنا ہوگا، اس سے پہلے ڈیموکریٹک موومنٹ تھا۔ اب یہ موجودہ مینڈیٹ چوروں اور الیکشن چوروں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف یہ نئی تحریک شروع ہوا چاہتی ہے۔ آج اس کا پہلا جلسہ پشین بلوچستان میں ہو رہا ہے۔ جلسے سے پہلے ہی وہاں دفعہ 144 لاگو کر دی گئی ہے اور کہا گیا کہ وہاں پر امن و امان کا بڑا مسئلہ ہے، 5 سے زائد افراد جمع ہونے پر پابندی ہے۔ ڈپٹی کمشنر پشین نے یہ اعلان کیا ہے۔ اب تحریک انصاف اور متحدہ اپوزیشن بہت دن پہلے یہ اعلان کر چکی ہے کہ ہم کوئٹہ سے اپنی تحریک کا آغاز کریں گے اور 13 تاریخ کو پہلا جلسہ ہوگا۔ اب آج 13 ہے اور آج اپوزیشن گرینڈ الائنس کا اجلاس ہوا۔ 5 جماعتوں کی مرکزی قیادت کا یہ اجلاس تھا۔ اس میں اختر مینگل، محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، جماعت اسلامی کی جانب سے لیاقت بلوچ، اسی طرح تحریک انصاف کے لوگ موجود تھے۔ تو تمام جماعتیں آج وہاں جمع ہوئیں اور ایک بڑی تحریک کا آغاز کیا گیا، اور انہوں نے اس تحریک کا نام تحریک تحفظ آئین رکھا ہے۔ میرے خیال میں ناظرین اکرام اس کا نام تحریک بحالی آئین ہونا چاہیے، کیونکہ آئین تو رہا ہی نہیں۔ پہلے آئین آپ بحال کروائیں اور اس کے بعد اس کا تحفظ کریں۔ میرے خیال میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے۔ اس وقت آئین نہیں ہے پاکستان میں۔ آئین ہوتا تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ آئین ہوتا تو 90 دن میں الیکشن ہوتے، آئین ہوتا تو ججز کو دھمکیاں نہ ملتی، آئین ہوتا تو عدالتی فیصلوں کا احترام کیا جاتا، آئین ہوتا تو میڈیا آزاد ہوتا، عدلیہ آزاد ہوتی، فری اینڈ فیئر ٹرائل دیا جاتا، آئین ہوتا تو پولیس کو فوج نہ مارتی، آپس میں یہ لڑائیاں لڑتے۔ تو آئین تو ہے ہی نہیں، اس لیے تحریک تحفظ آئین کی بجائے تحریک بحالی آئین اس کا نام ہونا چاہیے۔ ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن کا ذکر کرنا چاہیے، لہذا اس پر پی ٹی آئی والے غور کریں۔ بہرحال اب 6 جماعتی اپوزیشن نے اتحاد بنا لیا ہے۔ فضل الرحمان ابھی تک ان 6 جماعتوں میں نظر نہیں آ رہے۔ ان 6 جماعتوں میں تحریک انصاف، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی، سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین اور جماعت اسلامی ہے۔ تو 6 جماعتوں کا یہ اتحاد بن چکا ہے۔ محمود خان اچکزئی کو اس تحریک کا صدر نامزد کیا گیا ہے۔ نیوز کانفرنس میں عمر ایوب خان نے کہا کہ 6 جماعتوں کی لیڈرشپ موجود ہے۔ انہوں نے اپنی لیڈرشپ میں بتایا کہ فارم 47 کی بنی ہوئی حکومت کو مسترد کیا گیا ہے ان 6 جماعتوں نے کی جانب سے، اور آج پہلے جلسے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں قانون کی پاسداری نہیں ہوتی وہاں خوشحالی نہیں آتی، اس لیے تحریک چلانے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ بلوچستان میں 2 جلسے کیے جائیں گے۔
اچکزئی نے کہا کہ ہم جلسوں کے ساتھ ساتھ بار ایسوسییشنز اور یونیورسٹیز کے نوجوانوں سے بھی میٹنگ کریں گے، یعنی طلباء اور وکلاء کو بھی ساتھ ملائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تحریک مہنگائی کے خلاف بھی ہوگی، محنت کش لوگوں کے حقوق کے لیے بھی لڑیں گے۔ 8 فروری کے الیکشن کا ایک سونامی تھا، لیکن اس کے باوجود اس سونامی کو چوری کیا گیا اور یہ سب کچھ کیا گیا۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی فوج کے خلاف نہیں ہے، ہمارا فوج سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا اختلاف ان کے سیاسی رول سے ہے، جو ان کا سیاسی کردار ہے۔ ہم میں سے کسی نے آئین نہیں توڑا، ہم آئین کی حفاظت کرتے ہیں اور آئین کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پھر اختر مینگل نے کہا کہ اس تحریک کا آغاز 20 سال پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بہت لیٹ شروع ہوئی۔ اچھی بات یہ ہے کہ شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم پہلے تحفظ آئین کر لیتے تو فارم 47 کی نوبت نہ آتی اور کسی ادارے کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ لیاقت بلوچ نے کہا کہ عوام کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، ان کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ ہمیں اجلاس کے اعلامیے سے اتفاق ہے، لیکن ہم اپنی شورا کے اجلاس کے بعد اپنا حتمی موقف سامنے رکھیں گے۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے حافظ نعیم الرحمان میدان میں آ چکے ہیں، ان کا حلف بطور امیر جماعت اسلامی ہوگا۔ جب وہ حلف ہو جائے گا تو جماعت اسلامی بھی مکمل طور پر فنکشنل ہو جائے گی۔ وہ منتخب تو ہو چکے ہیں، حلف لینا رہتا ہے، اس لیے لیاقت بلوچ نے کہا کہ ہمیں شورا میں جانا پڑے گا۔ پھر حامد رضا خان اور علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ آئین پاکستان کو اس کی روح کے مطابق بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تحریک ملک کی بڑی تحریک کے طور پر سامنے آئے گی، تو اس طرح سے پہلا ٹف ٹائم دے دیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ غیر معمولی اتحاد ہے، اس میں ہر طرح کا فلیور موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف از خود سب سے بڑی اور مقبول جماعت ہے جو اس وقت زیر عطاب بھی ہے۔ پھر دوسری جماعت اسلامی ہے، میری اطلاع کے مطابق جماعت اسلامی اس میں شامل ہو جائے گی۔ جماعت اسلامی کے پاس ڈسپلن ہے، ان کے پاس منظم جلسے کرنے کی ابیلٹی ہے، سٹریٹ پاور ان کے پاس موجود ہے۔ پھر علامہ راجہ ناصر عباس اہل تشیع کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ بلوچستان سے 2 بڑی جماعتیں جن میں محمود خان اچکزئی سر فہرست ہیں، وہ نواز شریف کے ساتھ بھی رہے، اب انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ سردار اختر مینگل عمران خان کو چھوڑ کر PDM-1 میں گئے تھے، وہ بھی واپس آ چکے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا سیاسی جماعتوں کا گلدستہ ہے، سارے ہی سینئر لوگ ہیں اور ٹف ٹائم دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب میں آپ کو بتا دوں کہ اپریل اور مئی کا مہینہ کافی اہم ہے۔ ان 4 سے 6 ہفتوں میں کافی کچھ ہونا ہے، بڑے بڑے فیصلے لیے جانے ہیں، بڑی بڑی ریشفلنگ ہونی ہے۔ اس شفلنگ میں دیکھتے ہیں کہ کس کے ہاتھ میں کٹورا آتا ہے، کیونکہ بیہائنڈ دا سین بہت کچھ ہو رہا ہے، اصل انریسٹ کہیں اور ہے، اس لیے بہت ساری خبریں نیشنل میڈیا پر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، کافی گڑبڑ چل رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اعلان ہو چکا ہے، 6 جماعتی اپوزیشن اتحاد سامنے آ چکا ہے، اختر مینگل کی میزبانی میں یہ سب کچھ ہوا ہے، تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ دوسری جانب ثانیہ بہاول نگر سے متعلق ان شارٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ISPR نے بھی انکوائری شروع کر دی ہے، یعنی GHQ یعنی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں بھی انکوائری ہو رہی ہے کہ کیسے ان چیزوں کو مس ہینڈل کیا گیا۔ پھر پنجاب حکومت کی بھی انکوائری شروع ہو گئی ہے، جبکہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن پولیس اور فوجی حکام کی جانب سے ہو رہی ہے۔ اب اس میں سے کافی کچھ برآمد ہونے کا امکان ہے، یہ معاملہ ردی کی ٹوکری میں نہیں جائے گا۔ جو فوج کی سائیکی کو سمجھتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ یہ معاملہ کافی مس ہینڈل کیا گیا ہے، اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر نے اس معاملے میں بہت زیادہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ پولیس کا قصور اور غلطیاں اپنی جگہ، لیکن جو کام بریگیڈ ہیڈ کوارٹر نے کیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ سنگین تر ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس آنے والے دنوں میں کیا آتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔